ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان ایکسپوزنگ انجینئر مرزا کے سیزن 2 کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ میرے دوستو، شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں کہ جتنا آپ کسی کے بارے میں جاننے لگ جاتے ہیں اتنا ہی یا تو آپ اس سے پیار کرتے ہیں یا پھر نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ یہی ہو رہا ہے۔ میں جتنا انجینئر مرزا صاحب کی اصلیت کے بارے میں جاننے لگتا ہوں اتنا ہی میرا دل اس سے خراب ہوتا ہے، اور میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں تک حق اور سچ کی بات پہنچاؤں۔ میرے دوستو، اس قسط میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے انجینئر ایک واقعے کو استعمال کر کے علماء اور مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور اتنا بڑا الزام لگاتا ہے کہ اس کے خلاف FIR کٹنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ شخص مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس نازک صورتحال میں ایک ایسی ویڈیو کا استعمال کر کے ان پر تنقید کا نشانہ بناتا ہے جو کہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ دکھاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے ایڈیٹڈ ویڈیوز بناتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک اس بات کا بھی ثبوت دوں گا کہ یہ لبرلز اس کے دل کے کتنے قریب ہیں۔ شروعات کر لیتے ہیں پروپیگنڈا مدارس والی۔ آج سے چند عرصہ پہلے ایک بہت ہی شرمناک واقعہ پیش آتا ہے عزیز الرحمان والا مدارس میں۔ اس کے بارے میں 2 ریئیکشن ویڈیوز آتی ہیں، ایک اس شخص کی انجینئر صاحب کی، دوسری طارق مسعود صاحب کی۔ پہلے تو یہ شخص واویلا کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے کہ بھئی علماء بات کیوں نہیں کر رہے، علماء بات کیوں نہیں کر رہے، اور یہ ویڈیو بنا کر کہتا ہے قوم لوط والا کام مدارس میں۔ یہ اس کا تھمبنیل ہوتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں مدارس والوں کو چاہیے اس کے خلاف ایکشن لے کے، اتنے ہزاروں مدارس میں لاکھوں علماء، اتنے جید علماء، یہ سب کو کہتا ہے قوم لوط والا کام مدارس میں، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، یوٹیوب تک کمپلین کرنی چاہیے کہ یہ تھمبنیلز بنا کر ویوز گین کرنے کی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ خیر، یہ تو اپنی نفرت نکال دیتا ہے، اس کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اس طرح بات کرنے کا، یہ تو اپنی نفرت نکال دیتا ہے۔ لیکن جب اصل ویڈیو بنتی ہے طارق مسعود صاحب کی، جس میں باقاعدہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ سزا بھی قتل نبی نے فرمائی، اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو اس لیے حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ان کی سزا ڈبل ہونی چاہیے ان جیسے لوگوں کی، اس لیے کہ دین کا لیبل لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ جرم کر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے دیر سے بیان کیا، مجھے صحیح صورتحال پتہ نہیں چل رہی تھی ہوا کیا ہے۔ میں اسی سے دھوکے میں آیا تو میں نے کہا شاید سچ بول رہے ہوں، کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کون جھوٹ بولتا ہے؟ وہ کہ ان لوگوں پہ بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو معاشرے میں لڑکوں سے بدفعلی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ طارق مسعود صاحب نے ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ بھئی یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اسلام کہتا ہے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو صرف اور صرف اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے مدارس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب یہ بات تو اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ دوسری ویڈیو بنا کر کہتا ہے مفتی لیکس، اور اس میں یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو پر تنقید کرتا ہے۔ وائی؟ لیکن ایک بندے نے اتنی صحیح بات کی، آپ کی اس پر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ویوز زیادہ ملے۔ ان کی ویڈیوز کو بہت سارے لوگوں نے ایز اے ریفرنس استعمال کیا، ان کی ویڈیوز کو ایز اے پروف استعمال کیا کہ علماء اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ شخص کہتا ہے کہ بھئی علماء بات کیوں نہیں کر رہے؟ طارق مسعود، تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اس کی۔ سمجھیں گے کہ آپ کی یہ خاموشی مجرمانہ ہے، اور ہمیں تو وسوسہ ہی آتا ہے کہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی کوئی فائل نہ کھول لے۔ دیکھیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ٹاپ آف لسٹ علماء ہیں، جس طرح دیوبند میں مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، اور بریلویوں میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اہل حدیث میں ساجد میر صاحب ہیں، اہل تشیع میں ساجد نقوی صاحب ہیں، اور صوفیاء میں آپ کہہ لیں الیاس قادری صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اور اس امت کے جو اجماعی پیشوا ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ دیکھیں، ایک حد تک تو بات یہ کہ علماء بات کیوں نہیں کر رہے، یہ عام لوگوں کے لیے بات تھی کہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہر عالم دین کا اپنی ایک فیلڈ ہے۔ کسی کی فیلڈ ہے ڈیبیٹ کرنا، کسی کی فیلڈ ہے فتویٰ دینا، کسی کی فیلڈ ہے نماز پڑھانا، کسی کی فیلڈ ہے مدرس بننا، کسی کی فیلڈ ہے یوٹیوب پر آ کر ویڈیوز بنا کر لوگوں تک اویئرنیس پہنچانا۔ اب طارق مسعود صاحب جو کہ ویڈیوز بناتے ہیں تو انہوں نے ویڈیو بنا کر اپنا حق پورا کر دیا، دین وائی؟ وہ ایک ریپرزینٹ کر رہے ہیں تمام دیوبند مدارس کو، تو انہوں نے بات کر لی، حالانکہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نام سے دیوبند ہٹا دیا تاکہ فرقہ واریت نہ پھیلے۔ وہ تمام علماء مدارس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یوٹیوب پر آ کر۔ ہی سیڈ اٹ، دین واٹ ایلس ڈو یو وانٹ؟ اس طریقے سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی عمران خان کا بھی بیان نہیں آیا، نواز شریف کا بھی بیان نہیں آیا،
بھئی ہر بارے میں ہر چیز میں ہر بندہ بیان نہیں دے سکتا، ان کے پاس اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ اس طرح کی تو ہزاروں واقعات ہوئے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے تو اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یونیورسٹی کے جو واقعات ہوئے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، موٹر وے پہ جو ریپ ہوئے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دے ول ہیو ٹو سے اٹ، وہ جنرلی بات شروع سے کرتے آ رہے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ، چیپٹر شوڈ بی کلوز۔ یہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے۔ اب ایک اور بات اس کی آپ ملاحظہ کیجئے گا، اس میں آگ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ یہ لبرلز اس کے دل کے کتنے قریب ہے، آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ اس کو اس لیے برا لگتا ہے کہ یہ علماء تنقید کیوں کرتے ہیں لبرلز پر۔ کبھی موم بتی معافیہ کہتے ہیں، کبھی لبرلز کہتے ہیں، اور کئی انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اور کوئی ان سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے اس کے اوپر ایسے ادم مچاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پہلا شخص ہے جو لبرلز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ویڈیوز جبران ناصر، ماروی سرمد اس طرح کے لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف ان جیسا بیس بنا کر ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں علماء خود مدارس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اس کو عالم دین کے طور پر پیش کر کے علماء کے خلاف ایک بارود بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ شخص کہتا ہے کہ میں کبھی بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے رٹی رٹائی باتیں میں نہیں کرتا۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے یہ کلپ دیکھ لیجئے، یہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں رٹی رٹائی بات نہیں کرتا ڈل کے نام سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو فولنگ سے بات شروع ہوئی تھی تو یہاں تک چلی گئی، چونکہ میں نے وہ رٹی رٹائی باتیں تو نہیں کرنی ہوتی، جو بھی کرنٹ افیئر چل رہے ہوتے ہیں میں ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک کلپ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جس میں یہ شخص ایک میرے خیال میں کتاب کا عربی معنی بھول گیا تھا، اس وجہ سے اس نے اس کے اوپر ایڈیٹنگ کرنی پڑی اس کو۔ آپ ملاحظہ کیجئے، کا حوالہ دیتا ہوں۔ تاریخ ابن کثیر جو ہے نا، ابن کثیر جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ کے، اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک ان کی تفسیر ابن کثیر قرآن کی مانی جاتی ہے۔ انہوں نے تاریخ ابن کثیر بھی لکھی ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں البدایہ والنہایہ۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز تھی جو کہ میں نے آپ کو دکھائی، حالانکہ اتنی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ میک سینس ایٹ آل۔ اگر آپ ایڈیٹر ہوتے آپ کو سمجھ آتا کہ اس نے وائس اوور کیا ہوا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں چاہوں میں اس طرح کی ہزاروں اس کی کلپس نکال سکتا ہوں، لیکن میں صرف اور صرف دلائل کی بنیاد پر وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو۔ آخری ہم بات کریں گے تقی عثمانی صاحب کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چند عرصہ پہ 2 دن پہلے بلکہ تقی عثمانی صاحب پر کوئی اٹیک کرتا ہے خنجر سے، ویڈیو آ جاتی ہے، مطلب لوگ ان کے بارے میں خبریں آ جاتی ہیں، یوٹیوب پر ہر جگہ پر ٹرینڈ چلنے لگ جاتا ہے، کیونکہ الحمدللہ بہت بڑا نام ہے، بڑے معروف ہیں، بڑا اس دین کے لیے خدمت کی ہے انہوں نے۔ تو یہ شخص کیا کرتا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ لوگ تقی عثمانی صاحب کا نام آج کل یوٹیوب پر لکھ رہے ہیں، اس کو بھی موقع چاہیے ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں تقی عثمانی صاحب کا نام استعمال کروں، لیکن عادت سے مجبور تنقید کے لیے ان کی ویڈیو استعمال کی۔ آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں۔ اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، یہ ویڈیو اب تقی عثمانی صاحب کے وزڈم کو میں سلام کرتا ہوں کہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں درس نظامی لکھا ہوا ہے۔ درس نظامی سے مراد یہ کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ سب عالم دین بن چکے ہیں، وہ اب فیلڈ میں جائیں گے۔ فیلڈ میں جانے کے لیے تقی عثمانی صاحب کو بلایا۔ تقی عثمانی صاحب نے وہاں پر اپنے عقل، اپنے دانش کا استعمال کرتے ہوئے، وزڈم کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا واقعہ بیان کیا جس سے نئے علماء کے دل میں یہ بات آئے کہ کبھی فرقہ واریت نہیں پھیلانی، اگر کوئی تمہارے عالم دین کو یا تم کو گالی دے آپ نے آگے سے گالی بھی نہیں دینی۔ That's the way, that's our علماء۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں کہ کس انداز سے وہ ایک چھوٹے سے بیان سے لوگوں کی زندگی بدلنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس شخص کو وہاں پر بھی تنقید کرنی تھی، and the only reason is he wanted to gain views and nothing else۔ in the end اس نے لاسٹ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں یہ کہہ رہے کہ طارق مسعود صاحب کیوں نہیں آئے۔ میں نے آپ کو آخری ویڈیو میں بتا دی تھا، آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ ثبوت کے ساتھ کہ طارق مسعود صاحب جانا چاہتے تھے، یہ خود بھاگا ہے۔
اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کی ایک دوسری ویڈیو استعمال کرنا شروع کر دی جس میں وہ طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کبھی وہ کتاب پڑھی ہی نہیں ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا. واہ واہ سرکار، سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا المہند میں کیا لکھا ہے. تو سر پھر دیکھیں کہ یہاں وہ بندہ بیٹھا ہے جو مفتیاء کی ایجوکیشن کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں. اب بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے وہ کتاب نہیں پڑھی، آپ تو زیادہ سوالات کر سکیں گے ان سے. بھاگے آپ ہیں، اور یہ آپ کے فالوورز نے بھی کہا ہے. آپ اس کی ویڈیو کے نیچے کامنٹ دیکھ لیجئے گا، اس کے خود ویورز نے کہا ہے کہ انجینئر صاحب آپ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. دیکھیں جی، میں مانتا ہوں میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے اس کے بارے میں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پوائنٹس آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز یاد رہے. سو میرے دوستو، اینڈ میں یہ چاہوں گا آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں اپنے جو انجینئر مرزا صاحب کے فالوورز ہیں ان کو ٹیگ کیجئے گا. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ میرا دل ابھی بھی صاف ہے، میں صاف رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں جب بھی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے کہ ایک شخص اتنی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے علماء اور مدارس کے بارے میں، اور خود کو وہ ایک اسلام سے اٹیچ بھی کرتا ہے. سو یقیناً دل دکھتا ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، میں بارہا ہر دفعہ اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص جس کو آئے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، کیا صرف وہ دین کو سمجھا ہے؟ کیا ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین کوئی دین کو نہیں سمجھا؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ آج نماز پڑھنے کے، قرآن پڑھنے کے قابل ہیں تو اپنے علماء کی وجہ سے ہیں، اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہیں، اپنے مسجد کے امام کی وجہ سے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ عالم دین ہیں تو سوچ لیجئے کہ ان کو بھی کسی نے پڑھایا ہوگا، سب کو انجینئر صاحب نے نہیں پڑھایا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں میری بات ایک نہ ایک دن ضرور اتر جائے گی. اگر میں نے کوئی غلطی یا گستاخی کی ہو تو معافی چاہتا ہوں، کیونکہ یہی ہمیں ہمارے اکابرین سکھاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.